Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum. Commencing with the greatest name of Allah, who is the most merciful and the most compassionate. This is me, Mahnoor Chaudhary. I'm 13 years old and I'm right now teaching as the youngest English language instructor of USCCS. میں پہلے اس یونیورسٹی میں ایز اے اسٹوڈنٹ آئی اور میں نے اپنی جرنی کمپلیٹ کی اور اب میں یہاں پر ایک ٹیچر کے طور پہ پڑھا رہی ہوں. اور میری ایک سب سے بڑی وش یہ تھی کہ میں اپنے مینٹور جن سے میں بہت زیادہ انسپائر تھی ان کے ساتھ میں ایک پوڈ کاسٹ کروں، کیونکہ چونکہ میں ہوسٹ بھی ہوں اور میں ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ کرتی ہوں، لیکن یہ میری وش تھی اور آج وہ پوری ہوئی. اور آج میرے ساتھ گیسٹ میں موجود ہیں سر علیم شاکر جی، ہو از مائی مینٹور ایز ویل، اور جنہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا ہے. تو السلام علیکم سر. تھینک یو سو ویری مچ. وعلیکم السلام. سر آپ جیسے جانتے ہیں میری بہت بڑی وش تھی کہ میں آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کرتی اور آپ کے ساتھ میں کچھ لرن کرنے کا مجھے موقع ملتا. تو سر آپ پلیز ہمیں یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے یونیورسٹی بنائی اور جس طرح آپ یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو کون سے وہ میجر اسٹیپس ہوئے ہیں جو ہمیں آئی گیس لینے چاہیے جب اگر ہم کوئی انگلش لرن کر رہے ہیں یا ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، تو وہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے جب بھی ہم کسی چیز کو لرن کر رہے ہوتے ہیں؟ تھینک یو سو ویری مچ اینڈ ویلکم ٹو USCCS پشاور کیمپس. دیکھو، کسی بھی خیال کو ریالٹی میں بدلنے کے لیے جو سب سے ضروری پارٹ ہے وہ اس خیال کی جو دی پاور آف ویژولائزیشن ہے وہ ہونی چاہیے. بالکل. انگریزی زبان سیکھنی ہو یا پھر ٹیکنالوجی پہ عبور حاصل کرنا ہو یا کسی بھی منزل تک پہنچنا ہو، اس کے لیے جو آپ کے اندر پاور آف ویژولائزیشن ہوتی ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ادروائز آپ ایک ڈائریکشن میں چلتے جاؤ گے اور پھر کہیں پہ آپ نے پہنچنا نہیں. تو ویژولائزیشن کرتی کیا ہے؟ خیال کی طاقت کرتی یہ ہے کہ تمہارا راستہ بنا دیتی ہے کہ یہ تمہارا راستہ ہے، آپ اس پہ جاؤ. تو جتنے ینگ بچے ہیں جن کی عمریں 14 ایئرز ہیں یا پھر 16 ایئرز ہیں، اور یہ وہ اسٹیج ہے جس کو ہم ایموشنل اسٹیج کہتے ہیں، اس میں آپ زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں، زیادہ پیشنٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ایک عدد خواب نہیں ہے، ایک عدد تصور نہیں ہے، یا پھر آپ کے پاس ایک ویژولائزیشن نہیں ہے ذہن میں، تو آپ کی ساری انرجی اور آپ کا جو ٹائم ہے وہ ایک ایسے ڈائریکشن میں ضائع ہو جاتا ہے کہ اس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا. مطلب آپ ایک قافلہ بنتے ہیں جس کا کوئی منزل ہی نہ ہو، تو پھر آپ کہاں پہ جا سکتے. تو میرا یہ ایک ایڈوائس ہوگا آپ جیسے بچوں کے لیے، ینگ بچوں کے لیے، کہ جو 14 سال کی عمر ہے اور اس کے بعد کا جو 20 اور 25 تک آپ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ایک عدد ایک تصور ہونا چاہیے. اب تصور مختلف ہو سکتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ ایک ڈاکٹر والی ایک فیلنگ رکھیں اور اس طرف ان کی انکلینیشن رہیں. اس طریقے سے کوئی ڈیجیٹل انٹرپرینور بننا چاہتا ہے، ڈیجیٹل دنیا میں آنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے سامنے ایک عدد کسی بندے کو، کسی کمپنی کو، کسی فارم کو، کسی کنٹری کو آئیڈیلائز کر سکتے ہیں اور اپنی جو پاور آف ویژولائزیشن ہے وہ کر سکتے ہیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ اس کو قانونی کشش بھی کہتے ہیں. اردو میں عام فہم زبان میں ہم اس کو قانونی کشش کہتے ہیں. دنیا نے اس کو لا آف اٹریکشن سے اس پر کتابیں لکھی ہے بہت سارا، اور ایسا ہوتا ہے جو آپ کا گمان ہوتا ہے وہی تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عدد اچھا گمان، ایک عدد اچھا تصور، ایک عدد اچھا سا خواب تمہیں فیول کرتی ہے، تمہیں رن کرتی ہے، تمہیں ڈرائیو کرتی ہے، تمہیں آگے لے کر جاتی ہے. تمہاری پیشن جو ہے تمہاری انرجی اور ٹائم کو بچا دیتی ہے اور تمہیں رائٹ ڈائریکشن میں موو کر دیتی ہے. تو 2024 میں اگر تو آپ یہ کہو کہ ینگسٹر کے لیے کیا ایسا پیغام ہو سکتا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ایک عدد خیال، اور یہ بہت طاقتور چیز ہے. بالکل سر. ہم جیسے لرن بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے خیال کی دیکھا کہ میں نے یوتھ کے لیے کام کرنی ہے، اور آج جیسے بہت اچھی یونیورسٹی ہے جس نے بہت سارے لوگوں کو ہیلپ کیا ہے انگلش میں لرن کرنے کے لیے. اچھا سر، میرا ایک کویشچن ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو بچے ہوتے ہیں، ٹین ایج ہوتے ہیں اکثر، یا ایون بڑے بھی، وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے گول سیٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے، لیکن ان کے پاس ڈسٹریکشنز اتنی ہوتی ہیں، وہ راستے پہ سے اتر جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان ڈسٹریکشن سے بچا نہیں پاتے. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ ڈسٹریکشنز ہمارے راستے میں نہ آئیں اور ہم چلتے جائیں؟ دیکھیے، یہاں پر ایک لا کی بات میں کروں گا جس کو کہتے ہیں دی لا آف فوکس. بلکہ میں نے لاسٹ ٹائم اپنے سیشن میں دی لا آف 3 پہ بات کی تھی کہ دیر آر 3 things that can make you get what you want, or there are 3 things that can turn your thoughts into reality, and that was the power of 3, right? ایک یہ ہے کہ آپ کو، جیسے میں نے کہا کہ یو مسٹ ہیو اے ڈائریکشن، لیکن آپ نے کہا کہ بہت بچے بہت سارے ڈائریکشن لے لیتے ہیں.
آج ایک کام شروع کر دیتے ہیں, 4-5 دن تک اس پہ چلتے ہیں, اگلے دن پھر کچھ اور شروع کر دیتے ہیں, پھر تھوڑی دیر بعد کچھ اور شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ ڈسٹرکشن اتنی ہوتی ہے رائٹ اور لیفٹ میں اور اس سراؤنڈنگ میں کہ اس ایک عدد خواب کی جو آبیاری ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں کر پاتے. تو دیٹ از واٹ کہ ان کا جو ایموشنل سٹیج ہے یا گرین ٹائم ہے جہاں پہ وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں, جہاں پر ان کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے اور انکانشیس مائنڈ ہے اور کانشیس مائنڈ ہے جو بن رہا ہوتا ہے, وہ ڈسٹرکٹیو ہو جاتا ہے اور خواب ہی رہ جاتا ہے. بالکل. ایک کام جو بہت ضروری ہے دیٹ از فوکس. اور فوکس کرتی کیا ہے تمہیں کہ وہ آپ کو رائٹ اور لیفٹ میں بہت ساری چیزوں سے آزاد کر دیتی. فار ایگزامپل ایک عدد خواب آپ نے دیکھ لیا کہ یو آر گوئنگ ٹو بی اے CSP آفیسر, اوکے, تو تصور میں لے آؤ کہ آپ ایمبیسڈر بن چکی ہیں, آپ DIG لگ چکی ہے, آپ ایک جج بن چکی ہے, یا آپ جو ہے کمشنر لگ چکی ہے, یہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں, پاکستان کا جھنڈا ہے سامنے, آپ کا ایک پورا آپ کی سیکورٹی جا رہی ہوتی ہے. دس از واٹ اٹ از پلیزنگ یو, دیٹ از واٹ تصور, دیٹ از واٹ جو ویژولز آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ اٹریکٹ کرتی ہے اور ایسا ہو جاتا ہے, آپ کے گمان کو فیول کر رہا ہوتا ہے. لیکن گمان تو سب کے پاس ہوتا ہے, کون ہے وہ جو اس گمان کو ریالٹی میں بدل دے؟ تو وہ لوگ جو فوکس ہو. تو فوکس, اب فوکس کیا ہے؟ فوکس یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ اگر ایک وائٹ بورڈ پر ایک بلیک ڈاٹ لگا دیتے ہیں نا, ایک ڈاٹ, اور اس کو بار بار آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں, تو جب آپ اس کو زیادہ دیر تک دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈاٹ نظر آتا ہے اور رائٹ اور لیفٹ چیزیں کیا ہو جاتی ہے, دھندلی ہو جاتی ہے. یعنی کہ رائٹ اور لیفٹ میں آپ کے خواہشات جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کو ٹریک سے نکالتے ہیں, وہ دھندلی ہو جاتی ہے. وہ خواہشات جو آپ کے ٹائم کنزیوم کرتی ہے وہ نکل جاتی ہے. وہ کمفرٹ زون جو ڈاٹ سے آپ کو گراتی ہے وہ دھندلی ہو جاتی ہے. سو that dot is your vision, and the more you're looking into that dot, the more you're focusing that dot, that is what we call the law of focus. So focus is actually fueling you and it is making you reach your goal the way you want. ہاں, اس کے لیے آپ کا مشغلہ, آپ کے عادات, آپ کا رویہ اور آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا اور ماحول وہ بھی اپنے لیے بنانا پڑتا ہے. یو وانٹ ٹو بی اے CSP آفیسر, یس, آپ جائیں اپنے روم میں, پاکستان کے ٹاپ بیوروکریٹس اور پاکستان کے ٹاپ CSP آفیسر, اینڈ آپ کے گرینڈ فادر بھی ہیں, ہی از ون آف دی credible and a very honest, has been honest bureaucrat for the country. ان کی تصویر لگا سکتے ہیں, پاکستان کے بڑے ٹاپ بیوروکریٹس لگے, ان کی تصویریں لگا سکتے ہیں, ان کو دیکھ سکتے ہیں, ان کے بایوگرافی کو اپنی اسٹڈی کا حصہ بنا سکتے ہیں, اس کی زندگی, طرز زندگی پڑھ سکتے ہیں. سب سے بڑی بات کہ اس کی زندگی میں جو آزمائشیں آئی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اپنے پارٹ ٹائم اسٹڈی میں آپ اگر CSP بن رہے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو پڑھو, اس طرح کے لوگوں کا تصور اپنے گھر کے دیواروں پہ لگاؤ, اس طرح کا عادات, اس طرح کا رویہ بنانا شروع کر دو. CSP آفیسر بننے کے لیے فزیکل فٹنس ضروری ہے, آپ نے فٹنس کا خیال رکھنا ہے. فوڈ آرڈر ضروری ہے, آپ نے فوڈ آرڈر کا خیال رکھنا ہے. ٹائم مینجمنٹ ضروری ہے, اپنے ٹائم مینجمنٹ کو دیکھنا ہے. نالج کا زیادہ ہونا ضروری ہے, تو آپ کو کچھ ایکسٹرا پڑھنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں اصل میں لا آف فوکس کو ڈیفائن کرتی, تب جا کے تصور اور خیال ذہن میں جو ہے وہ مجسم حقیقت بنتا ہے اور آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دس از واٹ کہ ایک عدد آپ کا فوکس. ایک چیز اور میں اس کے ساتھ ایڈ کر دوں, وہ ہے کنسسٹنسی. یہ جو استقامت ہوتی ہے نا, ثابت قدمی ہوتی ہے, یہ صرف الفاظ کا نام نہیں ہے. بہت ساری کتابوں میں بہت سارے اچھے اچھے الفاظ ملتے ہیں, بہت سارے لوگوں سے ہم بڑی دانش کی باتیں سنتے ہیں. دانش, نالج, کتابیں, اس کا فائدہ تب آتا ہے جب وہ گراؤنڈ پر ایکسپیرئنس ہو, جب وہ گراؤنڈ پر ایگزیکیوٹ کیا جائے. فزیکل فٹنس بڑی اچھی چیز ہے, اس سے انرجی ملتی ہے, یہ کہنا تو الگ بات ہے, کر کے دکھانا الگ بات ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اچھی غذا لینا اور اپنا روٹین ٹھیک کرنا اور پراپر سلیپ لینا اچھی بات ہے, سب کو پتہ ہے. کر کے دکھانا از دا نیکسٹ لیول آف ورک. کنسسٹنسی کرتی کیا ہے کہ کسی بھی ایک اچھی عادت کو اس حد تک لے جاؤ کہ جب وہ آپ کو پے بیک کرنا شروع کر دے. وہاں تک لے جانا تواتر اور استقامت کا نام ہے, ثابت قدمی کا نام ہے. تو ثابت قدمی, تواتر, کنسسٹنسی از فیولنگ یو, اور آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں ہر سٹیج پر آپ کو ایک نئی انرجی ملتی ہے, ایک نئے سٹیج سے آپ گزرتے ہیں اور آپ مزید, آپ جو ہے پیشنیٹلی مزید کڑے ہونے کی آپ میں ہمت آتی. تو یس, آپ اچھا خیال رکھیں اور پھر اس میں فوکس کو اپلائی کریں اور پھر تھوڑا چلتے جائیں
اور تھوڑی ثابت قدمی دکھائے تو دنیا میں ایسا کون سا کام ہے, کون سی سوچ ہے جو حقیقت میں نہیں بدلی. دنیا میں اس وقت جتنے بڑے انٹرپرینورز ہیں, بڑے کردار ہے, بڑی کمپنیز ہیں, بڑے لوگ ہیں, آپ کو اس کی زندگی میں یہ 3 چیز خامخواہ ملے گی اور ٹاپ پیج نمبر 1 پہ ملے گی. تصور, فوکس اور پھر تواتر, یعنی کہ ثابت قدمی, کنسسٹنسی اور استقامت. ورنہ تو آپ کے ذہن میں بہت ساری اچھی باتیں ہو, رکھو اپنے پاس. اچھی باتیں ہونا فائدہ نہیں ہے, اس کو کر کے دکھانا از دا نیکسٹ لیول آف ایکسلنس. جس نے اس ایکسلنس کو ٹیسٹ کیا نا, اس نے اپنی خواب کو اپنے حقیقت میں بدل دیا. سر جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, ہمیں ایک گول سیٹ کرنا چاہیے اور پھر اس کو فوکس کر کے اسے اچیو کرنا چاہیے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فوکس تو کرتے ہیں اور اپنے گول کو بھی اچیو کر لیتے ہیں, لیکن اپنی جو پرسنل لائف ہے, جو آپ کی اپنی خواہشات ہے, تھوڑا سا ان کو بھی ٹائم آئی گیس دینا بھی تھوڑا بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم ان دونوں کو کیسے بیلنس کر کے چلیں؟ دیکھو کہیں نہ پیرنٹس بچوں کو خواب دے دیتے ہیں اور اس خواب کے پیچھے دوڑوا ہی دیتے ہیں کہ بس اب اور کچھ کرنا ہی نہیں. آپ نے شادی بیاہ میں نہیں جانا, اپنے فیملی سبلنگس کو ٹائم نہیں دینا. وہ سوشلی کٹ آف ہو جاتے ہیں ایسے لوگ. حد سے زیادہ اوور ایمبیشیس ہونا بھی ڈینجرس ہے. ایک ہے نا, آپ ایک خواب سیٹ کرتے ہیں اور بس آپ نے قسم کھا لی, روزہ پکڑ لیا آپ نے کہ بس اب آپ نے صرف یہی کرنا ہے, تو یہ پاگل پنا ہے. ناٹ ایٹ آل. آپ نے صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی کا ایک ایسا ڈیلی روٹین اسٹیبلش کرنا ہے کہ جس میں ماں باپ کو ٹائم ملے, آپ کی فیملی ممبرس کو ٹائم ملے, آپ ہر خوشی میں شریک ہو, آپ کا سوشل لائف بنا ہو, اور اس کے بعد جو آپ کا ایک ٹائم بنتا ہے اس میں آپ فوکس ہو. اگر آپ ناک کماتی ہو اور کان گنواتی ہو تو یہ بھی گھاٹے کا سودا ہو گیا نا. بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں, میرے پاس فیملیز آتی ہے کہتی ہے کہ 18 گھنٹے پڑھتی ہے میری بچی اور میں سر اٹھانے نہیں دیتی, میں ان کی ناک رگڑوا دیتی ہوں. کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ کتاب سے سر نہ اٹھائے تو وہ پڑھ تو لیتی ہے لیکن صحت تو اس کا چلا جاتا ہے. اس کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے, وہ جو معاشرے سے سیکھ رہا ہوتا ہے, وہ علم کا ایک گھونٹ لے لیتا ہے, سمندر سامنے پڑا ہوتا ہے, اس پہ آنکھیں بند ہو جاتی. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ہاں البتہ کچھ ایکٹیویٹیز انٹرسیکٹ کرتی ہے, کراس کرتی ہے, کنفلیکٹ کرتی ہے خواب کے ساتھ, اس کو کم کرنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ایک بچی سوچ رہی ہے کہ وہ ایک CSP آفیسر بنے, لیکن سارا دن رات وہ بن ٹن کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رہتی ہے, میں خوبصورت کیسے لگوں گی, تو دن کے 12 گھنٹوں میں اگر 10 گھنٹے وہ اس پہ لگاتی ہے کہ اس نے خوبصورت کیسے بننا ہے, تو پھر وہ 2 گھنٹے جو ہے CSP بننا وہ خواب کے لیے کافی نہیں ہے. اس خواب کے لیے کم از کم یہ ہو کہ آپ 2 گھنٹے بن ٹن کو دے دو, 10 گھنٹے ادھر لگا دو. تو جو آپ گھنٹے سیکریفائی کرتے ہیں ایک خواب کے لیے, the more you sacrifice, the more your dream pay back. rather than کہ آپ خواب ڈاکٹر بننے کا دیکھتی ہو لیکن سارا دن آپ جو ہے کھیل کود میں مصروف رہتی ہو یا کچن میں مصروف رہتی ہو. ناٹ ایٹ آل. خواب ہی تب ہوتا ہے جب اس کو اس لیول آف اماؤنٹ کی انرجی ملے, وہ قربانی بھی ملے. سلیپ پوری رکھے, آپ کی نیند پوری ہو, آپ کا فوڈ اپنے ٹائم پہ ہو, ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کا ایکسرسائز ہو مناسب, تو اس کے بعد پھر اگر باقی سارا ٹائم پڑھائی کو دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ کوڈ بی اے ویری گریٹ اپروچ. ہاں پڑھائی بھی پھر اپنے لیے مشکل نہ بنائیں. ہماری اس ریجن میں بہت سارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بچے گھر میں بولتے ہیں پشتو یا اردو, اسکول کالج میں جاتے ہیں تو ادھر سب انگریزی میں ہے, زبان ان کو آتی نہیں ہے, تو وہ جو 1 گھنٹے کی اسٹڈی ہے اس پہ 8 گھنٹے لگا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں زبان سیکھو, 8 گھنٹے کی اسٹڈی 1 گھنٹے میں کرو اور باقی 7 گھنٹے اپنے آپ کو دو. تو دس از واٹ کہ آپ اپنے آپ کو اسمارٹ ورک کی طرف لا سکتے ہیں زبان کی بنیاد پر, ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال کر کے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے 2 بڑے زبردست اپروچز اب اس وقت سر اٹھا رہے ہیں. ایک اس کا جو جنریٹو اپروچ ہے, ایک تو اس کا ایجنٹک اپروچ ہے نا, انٹرپرائزز کے لیے اور کاروباروں کو آسان کرنے کے لیے اور سیلز کو بڑھانے کے لیے. اس میں جو جنریٹو سائڈ ہے نا, دیٹ از میکنگ ویری بگ ڈفرینس, دیٹ از امپیکٹنگ اسٹوڈنٹ لائف از ویل. ایجوکیشن میں, لرننگ میں اس کا بڑا ہیلپ ہے. آپ AI سے بات کر کے اپنے سوال کا جواب نکال سکتے ہیں, اسے انٹریکٹ کر کے بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچیاں اور بچے جن کی عمریں 14 سال ہے, 16 سال ہے, 18 سال ہے, وہ ان ڈیجیٹل ٹولز کا استعمال مثبت شروع کر دے, AI میں جنریٹو اپروچ کو اٹھائے, ساتھ ساتھ اپنی سلیپ اور فوڈ کے ساتھ ساتھ اپنی فزیکل فٹنس بھی رکھیں, 1 عدد خواب لے جائیں اور 100 میں سے 40 سے 35% کا ٹائم اپنے فیملی اور اپنی ایکٹیویٹیز کو دے, تو آپ ڈسٹرکشن کو کم کر سکتے ہیں. آپ خواب کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ سکتے ہیں اور وہ پھر ٹرو ہو جائے گا.
بالکل. اور سر کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری ڈیفیکلٹیز فیس کی ہوئی ہوتی ہیں, اور ایک ٹائم آتا ہے جس میں وہ بالکل ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, ان کے اندر کوئی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اٹھیں اور کوئی نیا کام کر سکیں کیونکہ وہ رسک لینے سے ڈرتے ہیں. تو سر آپ انہیں کیا میسج دینا چاہتے ہیں جو کہ رسک نہیں لینا چاہتے یا اب کوئی نیا کام نہیں کرنا چاہتے, بس بیٹھے ہیں کہ اب ہم کچھ نیا نہیں کر سکتے نا کیونکہ اس میں بھی ہمیں کیا پتا فیلئر کا سامنا ہو. تو آپ کیا کہیں گے کہ ان کو ان کی موٹیویشن کیسے بوسٹ کی جائے تاکہ وہ اپنے لیے بڑھ کے کوئی اور کام کرے؟ دیکھیے, ایک تو یہ بات ذہن میں یاد رکھے کہ فیلئر کو ہم نے اتنا خطرناک چیز بنا دیا ہے کہ ہمارے ہاں بچے روتے ہیں جب اس کے امتحان کا رزلٹ آتا ہے اور اس کے نمبر کم آتا ہے. بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں سے نمبرز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں کہ اس بچے میں اللہ نے جو ٹائپ رکھی ہے وہ کیا ہے. والدین کو پتہ نہیں ہوتا بچہ اڑ سکتا ہے, والدین کہتے ہیں دوڑ لگاؤ. بچہ تیر سکتا ہے, والدین کہتے ہیں اڑنے کی کوشش کرو. تو ایک تو اللہ نے ہر انسان کو اپنی ایک ٹائپ دی ہے, پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ٹائپ کیا ہے. آپ اگر اڑ سکتے ہیں تو دوڑ لگانا بیوقوفی ہوگی, آپ تیر سکتے ہیں تو پھر اڑنا بیوقوفی ہوگی. دا فرسٹ تھنگ, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو نو از یور پوٹینشیل. آپ کی اپنی پوٹینشیل کیا ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں جو کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہوتا ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں جو کھولتے ہوئے آپ کا دل کہتا ہے کہ میں لگا رہا ہوں. یہ ڈھونڈنا بڑا ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے اور آپ ایک ایسے لاحاصل راستے میں ہیں جس کا منزل ہی آپ کو معلوم نہیں ہے, تو مایوسی آپ کو گھیرے گی لازمی, سٹریس لازمی آئے گی, آپ کو کہیں نہ کہیں رکنا پڑے گا اور ری تھنک کرنا پڑے گا, اور پھر وہ آپ سٹریس میں آپ چلے جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شروعات لینے سے پہلے آپ اپنے راستے کو کلیئر رکھیں. ویژن سب کے پاس ہے لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کا ویژن کلیئر ہے. فار ایگزامپل آپ کسی سے بھی پوچھیں تو ایٹ دا سیم ٹائم بہت کچھ بننا چاہتے ہیں. یہ بہت کچھ ایٹ دا سیم ٹائم بننا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کا کوئی خاص ویژن کلیئر نہیں ہے. تو ویژن رکھیں, وہ کلیئر رکھیں کہ بس یہی میرا ہدف ہے. پھر جب آپ کا ویژن کلیئر ہو گیا نا اور آپ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, تو اس میں جب آپ گرتے ہیں تو وہ گرنا تمہیں فیول کرتا ہے. ویژن کلیئر نہیں ہے اور آپ ایک راستے پر نکل پڑے ہیں اور وہاں پہ آپ گرتے ہیں تو وہاں پر گرنا تمہیں اسٹریس کرتا ہے اور مایوس کرتا ہے. وہاں کا پھر کوئی علاج نہیں ہے. وہ تو پھر آپ یا تو راستہ بدل سکتے ہیں یا موٹیویٹ ہو سکتے ہیں. موٹیویشن بھی کسی حد تک ہوتا ہے, آپ تھوڑے وقت تک موٹیویٹ رہتے ہیں چونکہ آپ کا ویژن کلیئر نہیں ہے. کسی نے بھی آپ کو تھوڑا بہت سمجھا دیا تو آپ اپنا راستہ ہی چھوڑ دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواب تو رکھو لیکن خواب کلیئر کرو. اس میں واٹ ایف دین ایلس نہ ہو, چونکہ چنانچہ اس میں نہ ہو. آپ کلیئر ہو, تو جب آپ کلیئر ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ دوڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور آپ دوڑ ہی رہے ہیں. تو دس از واٹ, یہ پہلا ایک سین ہے کہ جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. پھر اس میں اگر گرنا ہے, گر جاتا ہے انسان, تو وہ گرنا تمہیں انرجی دیتا ہے, وہ تمہیں پھر اٹھاتا ہے, پھر آپ کو انرجی دیتا ہے. ہیری پوٹر کو آپ دیکھیں کتنی دفعہ اس نے وہ ڈرامہ لکھا, ریجیکٹ, ڈرامہ لکھا, ریجیکٹ, ڈرامہ لکھا, ریجیکٹ. وہ جتنی بار ریجیکٹ ہوا اتنی تیزی سے وہ پوری دنیا میں جا کے پاپولر بھی ہوا. اور دنیا میں عظیم لوگوں نے جو کارنامے کیے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑے لیول پہ فیلئرز بھی ہیں. تو فیلئر از ناٹ سم تھنگ دیٹ could stop you from doing something great. It is holding a certain amount of energy within if your vision is clear. If you have decided to reach to this destination, یہ میں نے کرنا ہے, میں نے پہنچ کے رہنا ہے, تب فیلئر تمہیں فیل کرتی ہے. کلیئر نہ ہو ویژن تو بار بار اٹھنا اور گرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کل پھر اپنی ڈائریکشن چینج کریں گے. فیلئر سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے. والدین کو اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ گرنا جو ہے اصل میں اٹھنے کا اشارہ ہے. اور یاد رکھے رب نے ہر چیز جوڑوں میں پیدا کی ہے. اگر اٹھنے کی قیمت ڈالنی ہے نا تو گرنا تو پڑے گا, اور اگر گرتا نہیں ہے نا انسان, تو اگر انسان اٹھا بھی جائے تو اس اٹھنے کا پھر فیل نہیں ہوتا کہ میں اٹھ چکا ہوں. تو کامیابی ڈیفائن ہوتی ہے ناکامی سے. اگر ناکامی کو منہا کیا جائے تو کامیابی کی خود کی حیثیت ختم ہو جاتی. تو یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ نیور ایور پیرنٹس کو میں یہ انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ ٹیل یور کڈز اینڈ چلڈرنز آر کہ آپ فیل ہو گئی ہو, یہ کیا ہو گیا, لٹ گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, وہ دیکھو وہ آگے نکل گئی, تم پیچھے آ گئے. یہ اصل میں نرو سسٹم پہ براہ راست پڑتا ہے اور نرو سسٹم پر بہت سارے چیزوں کو کریٹ کرتا ہے جو اچھی نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ گرنا پڑے گا ہمیں, لیکن اس راستے میں ہے جو راستہ کلیئر ہو. وہ راستہ نہیں کہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو اور آپ چل ہی جا رہے ہو, تو میں گرتے ہی جاؤ. آپ پہنچ بھی جاؤ تو پہنچنا کدھر ہے, منزل ہی معلوم نہیں.
بالکل. تو سر جیسے کچھ لوگ ہیں جو ابھی فری ہیں لیکن وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، رائٹ، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نئی اسکل سیکھیں اور وہ کریں، لیکن پھر بھی جو انگلش ہے وہ ایک بیریئر بن جاتی ہے نا، وہ ان کو آگے کوئی کام نہیں کرنے دیتی، یا اگر وہ کسی بھی چیز میں جاتے ہیں نا تو پراپر انہیں سکسیس نہیں ہوتی ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا انگلش جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو جو ابھی فری ہیں کرنا چاہتے ہیں کچھ، یا جو ڈی موٹیویٹ ہے، کیا انہیں یہ موٹیویٹ کر سکتی ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ کام کریں اور بہتر سے بہتر کچھ کر سکیں؟ دیکھیے، زبان پر عبور آ جاتی ہے تو آپ کو دو بڑے فائدے ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ جو آپ کی بیٹل فیلڈ کی زبان ہے وہ انگریزی ہے. انگریزی ہمیں آتی نہیں ہے، تو نتیجے کے طور پر آپ نے صبح اسکول بھی جانا ہے، اس کے بعد آپ نے 6 گھنٹے اسکول میں لگا دیے، اس کے بعد 3-4 گھنٹے آپ نے ٹیوشن بھی کرنی ہے، پھر 6 گھنٹے آپ نے گھر میں بھی پڑھنا ہے. تب تو والدین آ کر کہتے ہیں کہ 18 گھنٹے پڑھتی ہے میری بچی، سر اٹھانے نہیں دیتی میں. تو یہ ایکچولی یہ ہم کوئی یہ پاگل پن سا ہے. پڑھائی اور نالج ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو سٹریس کرے. پڑھائی کے اندر عقل اور دولت جب آتی ہے نا، وہ کریٹیوٹی کا وہ ایک لیول ہوتا ہے جو کسی پرابلم کو سالو کرے. اور پرابلم سالونگ سکلز سٹریس والے ماحول میں کبھی بنتے نہیں. آپ اگر رٹا لگا کے پڑھ رہے ہیں، پیج نمبر 1 سے 13 تک یاد کر کے آپ امتحان میں لکھ کر گریڈز لے رہے ہیں، لیکن وہ جو الفاظ آپ نے یاد کیے وہ امپیکٹ نہیں لا رہی، وہ کسی پرابلم کا سلوشن نہیں دے رہی، تو وہ آپ نے اپنا انرجی اور ٹائم ضائع کیا. بہت سارے بچے اس پورے ریجن میں ان کو ایکیڈیمک ایکسلنس اس لیے نہیں ملتی کیونکہ زبان پر عبور نہیں ہے. گھر میں پشتو اردو بولتے ہیں، اسکول میں اردو پشتو بولتے ہیں، امتحان میں جب پوری دنیا کے اکاڑا میں گھستے ہیں وہاں پر سب لوگ زبان پر اس کی عبور ہوتی ہے. تو نہ اس کے پاس اندر کی جو نالج ہے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، ایلابوریٹ کر سکتے ہیں، اور نہ دنیا کے ساتھ جو نالج ہے ایک خاص اماؤنٹ کا، نہ اس کو پی سکتے ہیں، امپورٹ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. تو یہ تو ایک نالج انڈسٹری کی اکیڈیمک اسپیکٹ میں نے بتا دی کہ بہت بڑے لیول پہ اس ریجن پہ بچوں کو یہ ایک سیریس ایشو ہے. لیکن صرف وہ تو ڈرتے ہیں، لیکن اگر ہم آج کے بچوں کو دیکھیں نا سوسائٹی میں، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ڈر لگتا ہے اس لینگویج سے. اینڈ دیکھو، لینگویج سے ڈر ایک الگ اسپیکٹ ہے، کچھ غیر معمولی کرنے سے ڈرنا ایک الگ اسپیکٹ ہے. کچھ غیر معمولی اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل اکاڑے میں ڈالنا ہے، آپ نے دنیا کو انسپائر کرنا ہے، نہ کہ آپ اپنی ریجن کو انسپائر کریں. آپ نے اگر جیتنا ہے تو گورے سے جیتو، آپ نے اگر جیتنا ہے تو دنیا کے کریٹیو لوگوں سے جیتو. آپ کچھ ایسے سلوشن کے ساتھ آ جاؤ جو دنیا کو ہلا کے رکھ دے. تو اس کے لیے تو سب سے پہلا پیرامیٹر یہ ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی زبان کی سمجھ ہو، جہاں پہ نالج پڑا ہوا ہے اس کی سمجھ ہو. جو لیٹسٹ ٹولز آ رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی صورت میں، گوگل کی صورت میں، یوٹیوب کی صورت میں، دنیا جان کے ریسرچ جو آ رہے ہیں اس کی زبان تو انگریزی ہے، تمہیں آتی نہیں ہے. جب اس کی سمجھ نہیں آتی، ڈر آپ کو گھیر لیتا ہے، تو آپ کچھ غیر معمولی نہیں کر پاتے. آپ پیچھے قطار میں بیٹھتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں کا انتظار کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی کرنا، کچھ ایسا کرنا جو کبھی کسی نے کیا نہ ہو، اس کے لیے بھی ایک عدد آپ کو ایک انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ہے انٹرنیشنل زبان. تو اٹ ہیلپس یو ایکیڈیمکلی. آپ کی تعلیم جہاں پہ 10 گھنٹے لگنے ہیں 2 گھنٹے لگتے ہیں، اور باقی 8 گھنٹے اگر آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ لگاتے ہیں تو آپ کوالیفائی کرتے ہیں انٹرنیشنل ریسرچ سینٹرز کے لیے. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا جو گروپ ہے، جو ڈومین ہے، جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہے، کیمبرج ہے، آکسفورڈ ہے، جتنی بڑی یونیورسٹی ہے جہاں سے بڑے دماغ نکلے ہیں، ان کی جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں، ان کا جو لیول آف تھنکنگ ہے، ان کی جو اسٹڈی کا معیار ہے، ان کا جو انکلینیشن ہے اور پوائنٹ آف فوکس ہے، تو وہاں تک جب آپ پہنچ جاتی ہے اور پھر آپ ان کی زبان بھی آپ کو آتی ہے، تو آپ ان کو بھی سمجھنا شروع کرتے ہیں، ان کو سمجھانا بھی شروع کرتے ہیں، تو آپ رینگ کرتے ہیں. دس از واٹ اس انٹرنیشنل زبان کی اہمیت ایکیڈیمک سائنسز میں اور ایکیڈیمک اپروچز میں بہت بڑھ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں جو کام 1 گھنٹے میں ہو 10 گھنٹے لگانا ایسے ایج میں جہاں آپ کی عمر 14 سال 16 اور 18 ہے، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، اور یہ ٹائم اور انرجی کا ضیاع ہے جو لمیٹڈ ہے اور ہمیں ملتی نہیں. اب اس زبان کی ایک پروفیشنل اپروچ بھی ہے، یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا آپ کو، اور یہ یاد رکھے سب کہ 14 سال 16 اور 18 سال کے بچے بہت اچھا پیسہ بھی بنا رہے ہیں. ہم نے نا اس ریجن میں صرف پڑھائی 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 پڑھو پڑھو پڑھو، اچھا آگے پھر کیا ہوگا، پھر تمہیں نوکری ملے گی، اچھا تم نوکر ہوگے تو کیا ہوگا، تو پھر میں کماؤں گا. یہ بڑا پرولونگ کر دیا ہم نے. یہ لاسٹ سینچری کے اپروچز تھے. اس 14 سال 16 سال اور 18 سال کی عمر میں ایک بچے کو سمجھانا ہے کہ تم کما بھی سکتے ہو،
تم ایک کمپنی کھول سکتے ہو, تم ایک چھوٹے سے خیال پر کام کر سکتے ہو, وہ تمہیں فیول کر سکتے ہو, وہاں سے تم دولت نکال سکتے ہو. دولت بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ہم نے یہ بنانا ہے. چائنیز آر ورکنگ ود دیئر کڈس, اور وہ ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں کہ گیٹ بلینئر, گیٹ ملینئر. تو پیسہ بنانا بھی. اچھا پیسہ کہاں پہ بنتا ہے اب؟ تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ دنیا کس طرف پلٹ رہی ہے. آپ کا ایجوکیشن پورا کا پورا ورچوئل ہو رہا ہے, آپ کا جو ای کامرس ہے پورا کا پورا ورچوئل ہو رہا ہے, آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم پورا کا پورا ورچوئل ہو رہا ہے, آپ کے گورننس کا سسٹم پورا کا پورا ورچوئل ہو رہا ہے. ایسے چیٹ بوٹ, ایجنٹک اپروچز اور روبوٹکس آ چکے ہیں, کلاؤڈ کمپیوٹنگ آ چکا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آپ کی جو جنریٹو اپروچز آ چکے ہیں. یہ تمام کے تمام اپلیکیشنس, یہ تمام کے تمام سافٹ ویئرس, یہ جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اپروچز ہیں, روبوٹکس ہے, یہ پوری دنیا کی نیڈ بن رہی ہے. تو اگر ایک بچہ یا بچی پڑھ بھی رہی ہے اور کما بھی رہی ہے اور اپنا خرچہ خود نکال رہی ہے اور کم عمری میں کر رہی ہے, تو یہ ایک اچھی بگننگ ہے. ریدر دین ہاں وہ فیملی کہ جن کو ضرورت ہی نہ ہو, تو پھر ٹھیک ہے, وہ پھر غیر معمولی کر کے دکھائے نا, وہ پھر کوئی ایسی سلوشن دے, کوئی ایسا فارمولا بنائے, کوئی ایسا مائنڈ سیٹ دے, جس طرح عرفہ کریم نے کیا تھا, جس طرح بہت سارے لوگوں نے دنیا میں کیا ہے, کہ جو دنیا اس کو بائے کرے, اس خیال کو بائے کرے, اس آئیڈیا کو بائے کرے, جسے پاکستان کا نام روشن ہو, جس اس کی فیملی کا نام روشن ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبان ایک رول پلے کرتی ہے آپ میں بولڈنس پیدا کرنے کے لیے اور آپ کو کچھ غیر معمولی کرنے کے لیے. انگریز نہ بنے, زبان سیکھ لے, چائنیز بھی سیکھ لے, نو بڈی اسٹاپس یو. جتنا آپ کی نظر کی حد لگتی ہے اتنا آپ کی دوڑ جو ہے اور آپ کی سپیڈ بنتی ہے. اگر آپ کو میدان نظر نہیں آ رہا تو آپ کیسے دوڑ پائیں گے, اور اپنا حد مقرر نہیں ہے تو کیسے آپ آگے بڑھ پائیں گے. تو زبان ایزی ہے, سیکھی جا سکتی. سر آپ نے کہا نا کہ ہمیں اگر ہمارے پاس کوئی وہ ہے نا گول ہے تو ہمیں اس کے لیے انوائرمنٹ بھی چاہیے. اب کچھ لوگ ہیں جن کے پاس انوائرمنٹ نہیں ہے انگلش کو بولنے کا, ان کے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں کہ وہ آگے ایکسیل کر سکیں اپنے گول کے اندر. فار ایگزامپل جو بھی ان کا گول ہے, لیکن ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کریں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ پیسے کمائیں, لیکن انہیں نہیں پتہ کہ وہ اسٹارٹ کہاں سے کریں, کیونکہ وہ بہت ڈسٹریکٹڈ ہیں. اور وہ یہ اب جیسے کہ ان کے پاس بالکل اپرچونیٹیز بھی نہیں ہے, تو آپ ان کے لیے کیا کہیں گے کہ ہمیں ان کو کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے؟ دیکھو اپرچونیٹی خود آتی نہیں ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں یاد رکھو کہ آپ کو یہ بنانی پڑتی ہے, کریٹ کرنی پڑتی ہے. آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے شروع کرو, چھوٹے چھوٹے عادات سے شروع کرو, چھوٹے ایک منٹ ایک سیکنڈ سے شروع کرو. اگر ایک عدد موبائل آپ کے پاس ہے تو دنیا کا خزانہ آپ کے پاس ہے. اگر ایک عدد انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے تو دنیا کا خزانہ آپ کے پاس ہے. اگر آپ کے پاس ایج ہے تو ایج آپ کو مزید ہیلپ کرتی ہے. اور اگر آپ کے پاس سراؤنڈنگ میں ماحول بنا ہے کہ جس سے آپ فیول ہو سکتی ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیلپ کرتی ہے. آپ چھوٹے سے شروع کرو. سب سے پہلے اپنا ڈیلی روٹین ٹھیک کرو. یہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے نا, یہ تو ہمیں کسی نے اپرچونیٹی دینی نہیں ہے. تو اپنا ڈیلی روٹین ٹھیک کرو, اس کو ٹائم ٹیبل میں لے آؤ. یہ 2 گھنٹے اس کام کے لیے, 2 اس کے لیے, 2 اس کے لیے. دوسری چیز, جس طرح ارلی میں نے بتا دیا, آپ اپنا سلیپ آرڈر پیدا کرو, سلیپ آرڈر پراپر لو. تیسری چیز, اپنا فوڈ آرڈر لے آؤ اور تھوڑا سا ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکالو. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. جب آپ کا فزیکل فٹنس کے ساتھ سلیپ اور فوڈ اور آپ کی صبح سے لے کر شام تک کا روٹین مینیج ہو جاتا ہے نا, اپرچونیٹیز خود بخود دکھنا شروع ہو جاتی. تو آپ ایک عدد چھوٹی سی چیز سے شروع کرو, ایک عدد موبائل سے شروع کرو, ایک عدد لیپ ٹاپ سے شروع کرو, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بات کرو. یوٹیوب پہ دنیا جہان کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے, آن لائن بہت ساری اکیڈمیز پڑی ہوئی ہیں, فزیکل بہت ساری اکیڈمیز پڑی ہوئی. تو ایک یہ ہے کہ اگر ہم اپنی کمزوری اور ناکامی باہر پہ ڈالیں گے نا, تو یہ باہر والے نہیں ہوتے, یہ ہم ہوتے ہیں. ہم اندر سے اپنے آپ کو ایسے پروگرام رکھ سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنی خواب کی آبیاری کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھو باہر کا جو بھی سچویشن ہوتا ہے نا, وہ سچویشن ہم اپنے دماغ میں اپنے انداز سے دیکھتے ہیں. باہر اگر ڈسٹرکشن ہے اور آپ یہ کہتے ہو کہ باہر ڈسٹرکشن ہے تو میں نہیں کر سکتا, تو آپ نے باہر کے ڈسٹرکشن کو اپنے آپ پہ حاوی کر لیا. نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ یہی کہتی ہے, مائنڈ سائنسز یہ کہتی ہے کہ ایک قابل بندہ وہ ہے کہ وہ ایک ڈسٹرکٹیو ماحول میں اپنی تصور کی حفاظت کر کے اس پر ثابت قدمی سے آگے جائے اور فوکس رکھے, اور باہر سے جو بھی نامناسب حالات ہو اس کو اپنے تک آنے ہی نہ دے اور اس حالات میں آگے نکلے. تو یہ جو نامناسب حالات ہوتی ہے, یہ اصل میں آپ کے ایٹیچیوڈ کو بھی دیکھا جاتا ہے, آپ کے ایٹیچیوڈ کی آزمائش بھی ہوتی ہے, آپ کا جو پاور آف فوکس اور کنسسٹنسی ہوتی ہے اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے. تو you can never wait for the people that somebody comes and change my life. You have to start from very small thing, that is from your habits. Start making good habits. Good habits will start fueling you. Then come up with physical fitness, then come up with food order, then come up with sleep order. So these are in your hand. Once you bring all these things aligned, you feel little good, you feel little bold. آپ کی طبیعت میں جو
بیلنس ہے, آپ میں جو ریزیلینس ہے, آپ میں جو برداشت کا مادہ ہے, آپ میں جو کنفلکٹ ریزولوشن والی سکلز ہیں, اور آپ کے اندر جو ٹیمپر مینجمنٹ ہوتی ہے, جو ایموشنل کنٹرول ہو جاتی ہے, یہ چیزیں آ جاتی. تو رائٹ اور لیفٹ میں جیسے بھی نامناسب حالات ہو, آپ کے پاس بے شک کوئی بھی سپورٹر نہ ہو, آپ خود اپنے لیے ایک راستہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیز اپنی عادات ہے, اپنی عادات سے شروع کریں. بالکل سر. اور جس طرح آپ نے اس یونیورسٹی کو بلڈ کیا, اور جس طرح آپ یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں, اور آپ نے جو ہے ماشاء اللہ سے جو آپ کی وومن ہیں ان کے لیے بھی آپ ورک کر رہے ہیں, اور انہیں بھی اپرچونیٹیز دے رہے ہیں کہ وہ انگلش اسکلس کو امپروو کریں, ایز ویل ایز آئی ٹی ایز ویل, رائٹ. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو وومن ہیں وہ انگلش کو لرن کر کے اپنے لیے کیا کیا کر سکتی ہیں, کیونکہ کبھی کبھار تو وومن ایسے بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں نا جو سپورٹیو نہیں ہوتا ہے, جو انہیں سپورٹ نہیں کرتا ہے, وہ تھوڑی ڈی موٹیویٹ بھی ہوتی ہیں. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ انگلش سیکھ کر وہ اپنے لیے کیا سٹیپس کر سکتی ہیں, وہ سوسائٹی میں کیا چینج لا سکتی ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے علی بابا, جس کے فاؤنڈر جیک ما ہیں. جیک ما نے جب یہ دیکھا نا کہ انٹرنیٹ آ گیا ہے, چائنا کی آبادی بہت بڑی ہے, اس کے پاس زبردست لیبر موجود ہے, پروڈکشن وہ کرتے ہیں, ایک چیز جو ان کو مار پڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پروڈکٹ وہ بنا رہے ہیں وہ پوری دنیا تک پہنچ نہیں پاتا. اور بہت سارے کنزیومر ایسے ہیں کہ وہ پروڈکٹ لینا چاہتے ہیں لیکن کہاں سے لیں. تو اس نے انٹرنیٹ کو اپرچونٹی سمجھ کر تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہو کر alibaba.com کی بنیاد ڈالی. چائنیز کو کہا ڈالے جو آپ نے بنانا ہے ادھر ڈالیں. خریدار کو بولا کہ جہاں سے تمہیں کوئی غیر معمولی چیز خریدنی ہے تو alibaba.com پہ آئیں. وہ دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس اسٹور اس نے کھڑی کر دی. اوکے, اب ہمارے پاس نا اس ریجن میں 60-40 کا ریشو ہے. ہمارے پاس کم از کم 40% to 45% وومنس ہیں, اور وہ گھروں پہ ہوتی ہے. اب 2000 کے بعد کی جو ہماری یہ والی صدی شروع ہو رہی ہے, جو جنریشن زی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اور آپ لوگوں کا جو جنریشن الفا ہے, اور آپ لوگ اب اس کے بعد بیٹا میں جائیں گے, آپ لوگوں کا الفا ہے. ہماری جو جنریشن تھی وہ جنریشن زی تقریباً 2012 کے بعد آنے والی جو ہے وہ سارے زی میں آتے ہیں. تو یہ جو الفا جنریشن آ رہی ہے اور زی جنریشن آپس میں جو اس وقت ہم ڈیجیٹل دنیا کو دیکھ رہے ہیں, اس میں ایک عدد اپرچونٹی ہے. وہ اپرچونٹی یہ ہے کہ آپ اب گھر سے بیٹھ کر فری لانس کر سکتی ہے, آپ گھر سے بیٹھ کر مارکیٹنگ کر سکتی ہے, گھر سے بیٹھ کر زبان سکھا سکتی ہے لوگوں کو, گھر سے بیٹھ کر آپ جو ہے خدمات دے سکتی ہے, گھر سے بیٹھ کر آپ ویب سائٹس لوگوں کے لیے بنا سکتی ہے, آپ ڈیزائننگ کر سکتی ہے لوگوں کے لیے. بھلے آپ اے آئی ٹولز یوز کریں, آپ گھر پہ بیٹھ کر وہ تمام کام کر سکتی ہے جو 30 سال 40 سال پہلے گھر پر ممکن نہیں تھا. اب اتنی بڑی آبادی وومنس کی ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے, اگر وہ ایک عدد لیپ ٹاپ اٹھا لے, انٹرنیٹ ان کو اویلیبل ہو, تھوڑا بہت اس کی انگریزی زبان پر عبور ہو, اور ٹیکنالوجی کی بنیادی چیزیں سے آگاہی ہو, تو انٹرنیٹ خود تمہیں سکھاتی ہے میں تمہیں کیسے روزگار دے سکتا ہوں. اب ہمارے ہاں ایک چیز اور بھی ہے, گھروں میں ہم آج سے 40 سال یا 50 سال پہلے یا 40 سال لے لو, جب کسی لڑکی کا رشتہ ہوتا تھا نا, تو وہ جو ان کی ساس آتی تھی نا, تو وہ لڑکی کی امی سے پوچھتی تھی کہ بچی کیا کیا کرتی ہے. تو ان کی والدہ ان کو کہتی تھی کہ کپڑے بڑی اچھی سی سکتی ہے, پراٹھے بڑی گول بنا سکتی ہے, یہ والے کھانے بنا سکتی ہے. پورے گھر کا وزٹ ان کو دیتی ہے کہ یہ پردے میری بچی نے بنائے, یہ دیکھے یہ بیڈ شیٹ اس نے سی لیا, یہ کپڑے اس نے سی لیے, یہ کچن میں یہ سارے. یہ ایک پیرامیٹر ہوتا تھا کسی بھی لڑکی کا رشتہ مانگنا اور ایکسیپٹ کرنا. اوکے, اب اتنے بڑے عرصے کے بعد لوگ بھی ہو گئے مٹیریلسٹ. لوگ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچی کتنی کماتی ہے. اوکے, جو وہ کماؤ ہوتی ہے نا, اچھا رشتہ ان کے لیے آ جاتا ہے. جو کماؤ نہیں ہوتی نا, تو ان کا رشتہ کوئی پوچھتا نہیں ہے. بہت ساری لڑکیاں ہمارے گھروں میں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی بوڑھی ہو گئی. تو یہ بھی ایک لحاظ سے ہے کہ اگر آپ وومن کو امپاور کرتے ہیں, اس کو خود کفیل کرتے ہیں, ان کو ارننگ پہ ڈالتے ہیں, وہ گھر پہ بیٹھ کر پردے میں لیپ ٹاپ کے ذریعے پوری دنیا کو خدمات دینے پہ آ جاتی ہے, لینے پہ آ جاتی ہے, وہ آزاد ہو جاتی ہے. وہ اس بات سے آزاد ہو جاتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کا ہسبینڈ مر جاتا ہے تو بچوں کو کیسے پالنا ہے, اس کی تعلیم کا, تربیت کا, فوڈ کا کیسے خیال رکھنا ہے. اگر ایک لڑکی اکیلے ہو جاتی ہے, لیٹ سپوز اگر ڈائیورس ہو جاتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو کیسے اسٹرانگ رکھ سکتی ہے. یا پھر ہم اپنی پوری آبادی کا 40 to 45% منہا نہیں کر سکتے اگر اس وقت دنیا کو ینگ ہیومن کیپٹل کی شدید ضرورت ہے. اور اس چیزوں کو دیکھ کر ہم نے وومن کیمپس کی ابتدا کی کہ وومن کو امپاور کرنا ایک معاشرے کو امپاور کرنا ہے. ایک پڑھی لکھی ماں جو
جدید دور کے تقاضوں کو سمجھتی ہے وہ ایک بہترین جنریشن کو پروان چڑھا سکتی ہے بنسبت اس ماں کی جو کمپیوٹر کو، گیجٹس کو، ڈیجیٹل ٹولز کو نہیں سمجھ پاتی. ان کے بچے پھر اس طرح کنٹرول میں نہیں ہو پاتے. بہت سارے بچوں کو آٹزم ہو جاتا ہے، بہت سارے بچے اسکرین ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ماں کو پتہ نہیں ہے بچہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ڈیجیٹل لٹریسی ہے اور یہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے زبان کی مہارت ہے اور یہ جو پروفیشنل گرومنگ ہے، اس کے لیے جو ہم نے وومن کیمپس کا آغاز کیا، اس میں یہ ساری چیزیں محرکاتی اس نے ہمیں متاثر کیا. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں، اٹ ہیز بن مور دین 2 decades میں اس انڈسٹری میں ہوں، اور میں نے اس انڈسٹری میں جو خواتین ہیں ان کی جو سکسیس ریشو ہے وہ لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ دیکھی. ان کی جو سینس آف پرفیکشن ہے نا اور ایگزیکیوشن ہے اور جو ڈسپلن ہے، اٹس 1000 ٹائم ہائر اینڈ گریٹر دین دی بوائز اور مرد جو ہمارے پاس. تو اگر اتنی ڈسپلن ہے، اتنی ریگولر آتی ہے، اتنی پیشنیٹلی آتی ہے، اتنی زبردست رزلٹ اور امپیکٹ دیتی ہے، تو کیوں نہ اس کو اس پورے ڈومین میں باقاعدہ اسٹیک ہولڈر بنایا جائے، نہ کہ یہ اسٹیک صرف مردوں کے پاس ہو. تو میرا ماننا ہے کہ ہماری ڈیجیٹل اکانومی پاکستان کی، اس ریجن کی غربت، امپلائمنٹ، اگر تو ہم جدید دور کے اس بڑے چینج کے ساتھ خواتین کو امپاور نہیں کریں گے تو یہ اپرچونٹی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. جیک ما نے انٹرنیٹ کے آنے سے اس بڑی تبدیلی کو ایک بڑے ای کامرس اسٹور پہ ٹرن کیا اور بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وومن زبان پر عبور لیتی ہے، ٹیکنالوجی کو سمجھتی ہے اور پروفیشنلی تھوڑا گروم کرتی ہے تو ہم پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کو ایک بہت بڑی ایک ڈرائیونگ فورس دے سکتے ہیں اور ہم پورے معاشرے کو بنا سکتے ہیں، اس کو بچا سکتے ہیں. بہت ساری لڑکیاں چاہتی ہیں اپنے والدین کا ہاتھ بٹائے، بہت سارے وائف ایسے ہیں جو اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہے، بہت سارے بیوہ لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتی ہے. بہت ساری لڑکیوں کو بہت ساری چیلنجز ہیں. دا اونلی تھنگ دیٹ کین میک دیم کم آؤٹ آف دس چیلنج از دی ٹیکنالوجی، لینگویج اینڈ پروفیشنل گرومنگ. خواتین کیمپس اسی لیے بنایا گیا ہے، اینڈ دس از دا فرسٹ ایور خواتین انسٹیٹیوٹ وومن کیمپس ان دی ہسٹری آف کے پی کے، جہاں پردے میں بچیاں بہت کچھ سیکھ رہی ہیں اور بڑی تیز جا رہی ہیں. جی سر، بالکل ایسا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری خواتین ہیں، انہوں نے اسٹل نہ صرف یہ فزیکل میں بلکہ آن لائن میں بھی بہت پراسپر کیا ہے. دا ٹائم جب وہ اس یونیورسٹی میں آئی تھیں، ایون کہ میرے اپنے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو آئے اور وہ بالکل ایک نہیں بول سکتے تھے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جس طرح کا انوائرمنٹ ہے وہ انہوں نے بہت اچھا پراسپر کیا ہے، اور ماشاء اللہ ناؤ دے کین اسپیک ویری ویل، دے آر ویری فلوئنٹ آئی گیس. اور سر پلیز میرا یہ آپ سے ایک تو ریکویسٹ ہوگی ان دا لاسٹ کویشچن. سر ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے جو لیکچرز ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوتے ہیں، سو میں خود اور باقی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اسے اردو میں ریکارڈ کیا کریں، بیکاز مینی اسٹوڈنٹس ہیں جن کو وہ پشتو نہیں آتی ہے. سو اٹ وڈ بی ار ہمبل ریکویسٹ کہ آپ جو ہے اس کو اردو میں کریں. اور سر دوسرا میرا جو لاسٹ کویشچن ہے کہ جو آج کل کی یوتھ ہے یا جو لوگ ہم جو نارملی کچھ کرنا چاہتے ہیں جیسے ایڈلٹس ہو گئے ہیں، وہ کچھ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ سوسائٹی کے ڈر سے نہیں کرتے کہ وہ لوگ کیا کہیں گے. ایون وومن نہیں کرتی ہیں، باقی لوگ نہیں کرتے کہ انگلش بولیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، یا وہ ہمیں موٹیویٹ نہیں کریں گے بلکہ ڈی موٹیویٹ کریں گے. اس کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کرتے، وہ انگلش نہیں لرن کرتے اور اسی لیے اپنی اسکلز بھی امپروو نہیں کرتے ہیں. تو آپ اس کے لیے کیا کہیں گے کہ جن کو سوسائٹی کا ڈر رہتا ہے اور وہ آگے کام نہیں کرتے؟ سر آپ کا کیا میسج ہوگا ان کے لیے؟ ایک بک ہے دی 7 فالنگ اسٹیٹس، وہ 7 ممالک جو گر گئے، اس میں یہ بات بڑی واضح طور پہ لکھی گئی ہے کہ جو قومیں انزائٹی ڈس آرڈر کے شکار ہو جائے نا، وہ کبھی غیر معمولی کام نہیں کر پاتے. آپ جب رائٹ اور لیفٹ کو اپنے خیال کی ایگزیکیوشن کے لیے شرط رکھتے ہو نا، تو پھر وہ شرط ہی رہ جاتی. یہ کیا سوچے گا، وہ کیا سوچے گا، ایسا کر دیا تو وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا. یہ خوف کو بھی اور انزائٹی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. غریب ممالک میں اس چیز نے بہت بڑے بڑے دماغوں کو ضائع کر دیا، بڑی بڑی وقتی اپرچونٹیز کو کیا کر دیا، مسخ کر دیا. جیسے میں نے کہا کہ اب خواتین کے لیے موقع ہے کہ وہ گھر پہ بیٹھ کر لیپ ٹاپ کے ذریعے پوری دنیا سے رابطہ قائم کر سکتی ہے. اگر انزائٹی ڈس آرڈر کی وجہ سے کہ لوگ کیا سوچیں گے ہم نے اس اپرچونٹی کو ضائع کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم غریب رہ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. تو یہ کہ انزائٹی ڈس آرڈر ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. ڈر ہے، یہ ہوتا نہیں ہے، مس کیلکولیشن کو ختم کرنا چاہیے. اور پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ اردو میں، تو میں اب کوشش کروں گا اس کے بعد
کہ جو میرا گراؤنڈ میں سیشن ہوتا ہے تو وہ پشتو میں ہوں، کیونکہ پشتون بیلٹ میں بہت سارے ایشوز ہیں. افغانستان ہے، پورا ملک وہ ہمیں سن رہا ہے، پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، یہاں پر ان کے لیے کوئی ایک عدد ایسا پریکٹیشنر نہیں ہے، کوئی ایک عدد موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے. تو ان کا میرے پہ پہلا حق بنتا ہے کہ میں پشتو میں ان کے لیے بات کروں. اٹک کے اس پار پھر بہت ہے، ہمارے اردو اسپیکرز بہت سارے ہیں، تو سندھ اور پنجاب کے لیے تو کافی حد تک لوگ موجود ہیں، لیکن پختونخوا اور بلوچستان کے لیے اور پھر پورا ایک ملک افغانستان جو ہمارا ہمسایہ ہے، ان کو پشتو کی سمجھ آتی. تو ایک لحاظ سے پشتو کو میں نے ساتھ رکھنا ہے. ہاں، میں اپنے پوڈ کاسٹ کو پشتو میں بھی رکھ دیتا ہوں، اردو میں بھی رکھ دیتا ہوں. تو بہرحال میں اپنی کوشش کروں گا. آپ کا بہت سارا شکریہ. ماشاء اللہ آپ نے بڑی زبردست طریقے سے اس کو کور کیا، اور آپ کا انداز بڑا زبردست تھا، اور یہ بڑا انشاءاللہ رحمان کے آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. آپ ایک ڈر سے بھی گزری تھوڑا بہت، اب آپ کا تجربہ ہوا، اب آپ نیکسٹ لیول پہ بہتر کر سکتی. تھینک یو سو ویری مچ. You're welcome, sir. So with this, the end of this podcast is, اور مجھے تو بہت خوشی ہے کہ میں نے آج اپنے مینٹور کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی اور مجھے بہت کچھ لرن کرنے کو ملا. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی آج بہت کچھ لرن کرنے کو ملے گا. Until next time, keep learning, keep shining, and اللہ حافظ.